السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل قرآنک ڈسکورس اور میں ہوں شکیلہ لیاقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 محرم 61 ہجری کربلا کے بعد کا دردناک دن ہے۔ 11 محرم کی صبح میدان کربلا پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ ایک طرف فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے با وفا اصحاب کے بے گور و کفن لاشیں پڑے تھے، اور دوسری طرف اہل بیت کے جلے ہوئے خیمے۔ صبح ہوتے ہی عمر ابن سعد لعین نے اپنے لشکر کو چلنے کا حکم دیا، شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا، اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو رسیوں میں قیدی بنا کر اونٹوں کی خالی پشت پر بٹھا دیا گیا۔ امام زین العابدین بیماری کی حالت میں بھی پابند توق و زنجیر قافلے کے ساتھ تھے۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو بی بی پاک نے فرمایا کہ مجھے آخری بار اپنے بھائی کی لاش کے پاس لے جایا جائے۔ چنانچہ ان سارے قافلے کو لاشوں کے قریب لے جایا گیا تو کیا منظر تھا، سب بیبیاں رونے لگیں۔ سوچو، جب آپ کے گھر کا کوئی فرد مر جاتا ہے تو آپ کے پاس آپ کے عزیز و اقارب، بہن بھائی، رشتہ دار آپ کو سنبھالنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سنبھل نہیں رہے ہوتے، آپ کا دل بے قرار ہوتا ہے، غم کی وجہ سے آپ نڈھال ہو جاتے ہیں۔ اور بی بی سلام اللہ علیہا کا صبر تو دیکھیے کہ بھائی کی لاش پہ جا کے بھائی کی لاش کو سینے سے لگایا، لاش برا دی بی بی زینب لا سینے نال گھٹ دی، کیڑی گلوں اج رس گیا ویرن، کدی انج پریت نہیں ٹوٹ دی، مرن نہ ویر کسے دے شالا تے نہ ہون نمانیاں بہنا، جس بہن دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ سارے اہل بیت نے اپنے عزیزوں کو الوداع کہا۔ یہ بڑا دردناک منظر تھا۔ یہ وہ درد تھا کہ کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ ان کا درد بیان کر سکے، اور یہ منظر دیکھ کر بہت سے سپاہیوں پر گریہ طاری ہو گیا۔ اس کے بعد قافلہ کربلا سے روانہ ہوا۔ پورے راستے اہل بیت نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، اور جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو لوگوں کا ہجوم جمع تھا، ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ بہت سارے لوگ تو ندامت اور خوف میں مبتلا تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ابن زیاد کے خوف سے اور اس کی سختیوں سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اور یہی وجہ تھی کہ ابن زیاد نے پورے شہر میں پہرا لگا رکھا تھا سپاہیوں کا، اور گلیوں اور بازاروں میں سپاہیوں کو کھڑا کیا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی اہل بیت کے حق میں آواز نہ نکال سکے۔ لوگوں کے دل تو غم حسین سے بھرے تھے، مگر حکومتی خوف سے، یعنی ابن زیاد کے خوف سے وہ خاموش تھے۔ اور بہت سے لوگوں کو تو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ یہ آل رسول کا قافلہ ہے۔ پھر جب لوگوں نے قافلے میں بی بی زینب، ام کلثوم اور امام زین العابدین کو دیکھا تو بہت سے لوگ رونے لگے۔ اس پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک خطبہ دیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جدی محمد۔ اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و فریب، اب تم روتے ہو؟ ہاں، خوب رو، کیونکہ اب تمہارے آنسو تھمنے والے نہیں۔ تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے رسول خدا کے نواسے کو شہید کیا۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے سوت کاتا اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم لوگوں نے اپنے نبی کے عہد و پیمان توڑے اور اس کی بیعت سے پھرے اور اسے پامال کیا۔ ارے تم جانتے ہو تم نے کس ہستی کا خون کیا ہے؟ تم نے خاتم النبیین کے نور نظر کو شہید کیا ہے اور نبوت کے چراغ کو بجھایا ہے۔ جس جنت کے تم خواہش مند ہو اس جنت کے سردار کو شہید کر دیا۔ ارے تم نے وہ جرم کیا ہے جس سے آسمان بھی خون کے آنسو ہوتا ہے، اور جس جنت کے تم خواہش مند ہو اس جنت کے سردار کو شہید کر دیا، کیونکہ تم نے دنیا اور آخرت کو خسارے میں ڈال دیا ہے۔
بی بی کا خطبہ سن کر بازار میں سناٹا چھا گیا، ہر طرف گریہ ہونے لگا۔ بی بی سلام اللہ علیہا کے اس خطبے نے یہ ثابت کر دیا کہ اسیری اور قید کے باوجود اہل بیت کی عزت، حقانیت اور حوصلہ کسی ظلم کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔